وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے قرآن مجید کا پارہ نمبر 14 شروع کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ الحجر سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر کا تعارف۔ اس سورت کی آیت نمبر 94 سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام لے آتے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی معاذ اللہ مجنون کہتے اور کبھی کاہن قرار دیتے۔ ان باتوں کی تدبیر کرتے ہوئے کہانیت کی حقیقت آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، اس لیے ابلیس کا واقعہ آیت نمبر 26 تا 44 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے تکبر نے کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیا۔ کافر کی عبرت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کی ہٹ حرامی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی محنت بیکار جا رہی ہے۔ ان کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ مؤثر انداز میں تبلیغ کرے جو وہ بہترین طریقے پر انجام دے رہے ہیں۔ نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ سورت کا نام قوم سمود کی بستیوں کے نام پر رکھا گیا ہے جو حجر کہلاتی تھیں، اور ان کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 80 میں آیا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن المبین۔ الف لام را حروف مقطعات، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلی اور روشن قرآن کی۔ ربما، وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ ذرہم، آپ انہیں کہتے نفع اٹھاتا اور امیدوں میں مشغول ہوتے چھوڑ دیجئے، یہ خود بھی جان لیں گے۔ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ صرف کھانے پینے اور دنیا کے مزے اڑانے کو اپنی زندگی کا اکثر مسلط نہ بنائے، اور اسی کے لیے اس طرح لمبی لمبی خیالی امیدیں باندھتے رہنا جیسے کہ زندگی بس یہی ہے۔ یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمان دنیا میں رہتے ضرور ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، مگر اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا لیتا۔ وما اہلکنا، کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشت تھا۔ کوئی اگر وہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ لو ما، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ماں، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیں گے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اتارنے کی فرمائش کا جواب ہے۔
مطلب یہ کہ جس قوم کے لیے کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہے اس کے پاس ہم فرشتے اس وقت اتارتے ہیں جب اس قوم کی نافرمانی حد سے گزر جاتی ہے اور اس کے فیصلے کا وقت آ جاتا ہے۔ اب ان پر عذاب نازل ہوگا، اور جب یہ فیصلہ کر کے فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں تو پھر اس قوم کو ایمان لانے کی مہلت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کے اتارنے کا کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں ان سے یہ کہا کہ فرشتے تب ہی اتارے جاتے ہیں جب کسی قوم پر ہم عذاب بھیجتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اگرچہ قرآن سے پہلے بھی آسمانی کتابیں بھیجی گئی تھی، لیکن چونکہ وہ خاص خاص قوموں اور خاص خاص زمانوں کے لیے آئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک محفوظ نہیں رکھا، بلکہ ان کی حفاظت کا کام انہی لوگوں کو سونپ دیا جن پر یہ اتاری گئی تھی، مخاطب تھی جن سے، جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں فرمایا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم چونکہ آخری آسمانی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے اتاری گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، چنانچہ اس میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اسی طرح محفوظ کر دیا، اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا قرآن۔ دشمن قرآن کریم کے سارے نسخے معاذ اللہ ختم کر دے تب بھی یہ بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہوگا، تدبیر کے بغیر لکھوا سکتے ہیں، جو بذات خود قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کے، بہت سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر محفوظ ہے پورا کا پورا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے، كَذَلِكَ، گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی راج دیا کرتے ہیں، لا، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کے طریقے گزرتے ہیں، اور اگر ہم ان پر آسمانوں کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، لقالوا، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بند کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سارے مطلب محض ضد پر مبنی ہیں۔ فرشتے اتارنا تو دردناک، اور اگر خود ان کو آسمان لے جایا جائے تب بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں گے، نہ کوئی بہانہ کھڑا کر لیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو ان کا ایمان لانے کا مقصد ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز پوری کر دے۔ کہتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آسمانوں کا دروازہ بھی ان کے لیے کھول دوں پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے سچ دیا گیا ہے۔ برج سے مراد اصل میں قلعے کو کہتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے کہا ہے یہ برج سے مراد ستارے ہیں، یعنی آسمانی ستاروں سے سجایا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن نے آسمان کا لفظ مختلف مقامات پر مختلف معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ کہیں اس سے مراد ان 7 آسمانوں سے کوئی آسمان ہوتا ہے جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر تلے پیدا فرمایا، اور کہیں اس سے اوپر کی سمت مراد ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے آیت نمبر 21 میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، وہاں آسمان سے معنی مراد ہے۔ بظاہر اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہے کہ جو ہمارے اوپر آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اور برجوں سے مراد ستارے سجے ہوئے ہیں آسمان پر، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، الا من، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دھکتا ہوا شعلہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت قرآن کریم میں کی گئی کئی جگہ بیان کی گئی ہے کہ شیطان آسمان کے اوپر جا کر ان میں بالا کی خبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خبریں کاہنوں کو اور نجومیوں تک پہنچائے اور ان کے ذریعے لوگوں کو یہ
باتیں پھیلائے، انہیں غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن آسمان میں ان کا داخل شروع نہیں ہوتا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس سے پہلے شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے تھے، اور وہاں سے کوئی بات کان میں پڑ جاتی تو اس کے ساتھ سینکڑوں جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتاتے۔ اسی طرح کبھی کوئی بات صحیح بھی نکل آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کو آسمان کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا۔ اب اگر وہ ایسے کوشش کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک شعلے کے ذریعے مار بکھا دیا جاتا ہے۔ ستارے ٹوٹنے کے جو واقعات ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں، بعض اوقات میں یہی شعلے ہوتے ہیں جس کے ذریعے شیطان کو مار بھگایا جاتا ہے۔ اس حقیقت کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ جن میں آئے گی۔ والارض، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے بنا دی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں جنہیں تم روزی دینے والے نہیں۔ وَإِنَّ مِنْ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر انداز سے اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ وَإِنَّا، ہم زندہ اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ وَإِنَّ رَبُّكَ، آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکیوں سے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور اس سے پہلے جنت کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ ہے جس طرح انسان کی حضرت آدم علیہ السلام سے اس کو بنایا گیا، اسی طرح جنات میں سب سے پہلے جس جن کو پیدا کیا گیا ہے اس کا نام جانا تھا، اور اسے آگ سے پیدا کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا، تو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے ان سبب کے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، مگر ابلیس کے ان نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے انصاف انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ قال لم، وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو دردناک ہو گیا، اور تجھ پر میری پھڑکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگوں کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے۔ قال فإنک، فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے، الی یوم، روز مقرر کے وقت تک۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یوم حشر تک کے لیے مہلت مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بجائے ایک اور معین وقت تک کے لیے اسے مہلت دے دی۔ اکثر مفسرین کے مطابق وہ پہلے سور پھونکنے تک ہے، جس کے بعد ساری مخلوقات کو موت آ جائے گی، اس وقت شیطان کو بھی موت آ جائے گی۔ قال ربی، شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کا مزید کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کے سیدھی راہ ہے۔ میرے بندے میرے
تجھے کوئی غالب نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کرے، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے ساتھ ساتھ دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے تو 8 دروازے بنائے ہیں، مگر دوزخ کے 7 دروازے کیوں بنائے؟ کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسان پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب سے زیادہ ہے۔ ان للمتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی اور امن کے ساتھ ان میں داخل ہوں گے۔ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے، اور بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ وہ بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دینا۔ یہاں پہ مہمانوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے تھے۔ استغفروا، کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ سورہ ہود میں یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر چکا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ قالا، کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ قالا، کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ قالا فما خطابکم، پوچھا کہ اللہ کے پیچھے ہوئے فرشتے تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط، مگر خاندان لوط کو ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس کے لوط کی بیوی کے، ہم نے اسے روکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا۔ فلما جاء آل لوط، جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا تم لوگوں تو کچھ انجام سے معلوم رہے ہو۔ قالوا بل، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جن میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے، ہم تو تیرے پاس حق لائے ہیں اور یہی بالکل سچ ہے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے نہ رہنا، اور تم میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کے جڑیں کاٹ دی جائیں۔ وجاء اہل مدینہ، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قالا، لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمانوں ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی سے منع نہیں کیا؟ قالا، لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو میری بچیاں موجود ہیں، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدبختی میں سرگردار تھی۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہوں نے ایک بڑی روزی کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے۔
इन्ना फी ज़ालिका लआयातुन लिलमुमिनीन, और इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। एक बस्ती के रहने वाले भी बड़े जालिम थे, जिनसे आखिर हमने इंतकाम ले लिया। ये दोनों शहर खुले रास्ते पर है। ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। वलक़द कज़्ज़बा, और हिजर वालों ने भी रसूल को झुटलाया। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। और हमने इनको अपनी निशानियां भी अता फरमाई, ताहम वो इनसे रूगर्दानी ही करते थे। ये लोग पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे बेखौफ होकर। आखिर इन्हें भी सुबह होते होते छड़कारने आ पहुंची, बस इनकी किसी तदबीर और अमल ने इन्हें कोई फायदा न दिया। वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ा, हमने आसमानों और ज़मीनों को और इनके दरमियान की सब चीज़ों को हक के साथ ही पैदा फरमाया है, और क़यामत ज़रूर ज़रूर आने वाली है, बस तो हुस्न खूबी से दरगुजर कर ले। इन्ना रब्बका, यकीनन तेरा परवरदिगार ही पैदा करने वाला और जानने वाला है। वलक़द आतैना, यकीनन हमने आपको 7 आयतें दे रखी हैं कि वो दोहराई जाती हैं, और इतना अजीम कुरान भी दे रखा है। इससे मुराद सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं जो हर नमाज में बार बार पढ़ी जाती हैं। गालिबन इस मौके पर सूरह फातिहा का खुसूसी हवाला इसलिए दिया गया है कि सूरत में बंदों को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के जरिए हर बात अल्लाह ताला से मांगने की तलकीन फरमाई गई है। गोया यह हिदायत फरमाई जा रही है कि जब कोई तकलीफ या मुसीबत पेश आए तो अल्लाह ताला से रुजू करे, इसी से मदद मांगे और इसी तरह सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की दुआ करे। आप हरगिज़ अपनी नजरों से इन चीजों की तरफ न दौड़ाएं जिससे हमने इनमें से किसी किस्म के लोगों को बहरामंद कर रखा है। न इन पर आप अफसोस करें और मोमिनों के लिए आप बाजू झुकाए रहें। वकुल इन्नी, और कह दीजिए कि मैं तो खुल्लम खुला डराने वाला हूँ। कमा अंजलना, जिसे कि हमने इस तकसीम करने वालों पर उतारा है, जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कसम है तेरे पालने वाले की, हम इन सब से जरूर बाज बर्स करेंगे हर इस चीज को जो वो करते हैं। बस आप इस हुक्म को जो आपको किया जा रहा है खुला सुना दीजिए और मुश्रिकों से मुंह फेर लीजिए। आपसे जो लोग मुसख्खरपन करते हैं इनकी सजा के लिए हम ही काफी हैं। जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद मुकर्रर करते हैं इन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। हमें खूब इल्म है कि इन बातों से आपका दिल तंग होता है। आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करते रहें और सजदा करने वालों में शामिल हो जाए। वाबुदू रब्बका, और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। इससे मुराद मौत है, यानी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजर जाए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला आपको वफ़ात देकर अपने पास बुला ले। यहाँ पे हमारी सूरह अल-हिज्र मुकम्मल हुई है। हमारी अगली सूरत सूरह अन-नहल है, इसकी 128 आयत है। आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल का तारुफ। इस सूरत के बुनियादी मौजू अल्लाह ताला की इन नेमतों के मुफस्सिल बयान है जो अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसान के फायदे के लिए पैदा फरमाई। इसलिए इस सूरत को नेमतों वाली सूरत भी कहा जाता है। अरब के मुशरिकीन आम तौर पर ये मानते थे कि इनमें बहुत सी नेमतें अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं। इसके बावजूद वो ये अकीदा रखते थे कि अल्लाह ताला नाउज़ बिल्लाह वो खुद भी शरीक हैं जिनकी वो इबादत करते हैं अल्लाह ताला के साथ। इस तरह अल्लाह ताला की इन नेमतों का तज़किरा फरमाकर इन्हें तौहीद पर ईमान लाने की दावत दी गई है। इनके इतराज़ात का जवाब दिया गया है और ईमान न लाने की सूरत में इन्हें अल्लाह ताला अजाब से डराएंगे। यह सूरत जिस ज़माने में नाजिल हुई इस वक्त बहुत से मुसलमान
کافر کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مصائب ختم ہونے والے ہیں اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بشرطیہ کہ وہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ سورت کے آخری حصے میں اسلام کی شریعت کے کچھ احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونی چاہیے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی ہے اور شہد پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام اس مکھی کے واقعہ اس میں موجود ہونے سے سورہ نحل رکھا گیا ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تم پاکی اس کے لیے ہے اور وہ برتر ہے ان سب سے جنہوں نے اللہ کے نزدیک شرک بنائے ہیں۔ ينزل الملائکۃ، وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندے میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ تم لوگوں کو آگاہ کر دوں کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بڑی ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ صحیح جھگڑالو بن بیٹھا۔ یہاں پہ انسان کی حقیقت اتنی بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایک ناپاک بوند سے پیدا کیا گیا، لیکن جب اسے ذرا قوت گویا ملی تو جس ذات نے اسے پیدا کیا، ناپاک بوند سے ایک مکمل انسان بنایا، تو اس اشرف المخلوقات کا رتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے بخشا۔ اس ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اس نے بڑا جھگڑا شروع کر دیا کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ناپاک نطفے سے، ایک ذرہ برابر قطرے سے بنایا، اور پھر اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بھی بنا دیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے؟ وَالْإِنَامَ، اسی نے چھپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور بھی بہت سے نفع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، یعنی کہ چھپائے پیدا کیے لباس کے کام آتے ہیں، یعنی کہ ان کی کھالیں ہمارے کام آتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خنشوں کو اور گدھوں کو اس نے پیدا کیا، تم ان کے سواری کر لو، اور باعث زینت بھی ہیں، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹھیری راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ هو الذی انزل، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا، اور ستارے بھی اس کے حکم کے متحد ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں موجود ہیں۔ وما، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس میں تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں تاکہ تم اس کی نکلی ہوئی ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پینے کی زیورات نکالو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چڑھتی ہیں،
اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزار بھی ہو جاؤ۔ یعنی کہ یہاں پہ گوشت سے مراد مچھلی کا گوشت ہے، اور زیورات سے مراد زیورات بنانا، سمندر سے موتی نکلتے ہیں جو زیورات میں کام آتے ہیں، یعنی سمندر میں تجارتی سفر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنو۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش کرنے کی اصطلاح بہت سی آیتوں میں تجارت کے لیے استعمال فرمائی ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ قصص میں، سورہ روم میں، سورہ فاطر میں، سورہ جاشیہ میں، سورہ جمعہ میں اور سورہ مزمل میں تجارت کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہنے سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوتا کہ اگر تجارت شرعی احکام کی پابند ہو تو وہ ایک پسندیدہ چیز ہے، اور دوسری طرف اصلاح سے تاجروں کو یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ وہ تجارت میں جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی کوشش ضرور کرتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہو تو وہ کوشش ناکامیاب ہو جاتی ہے۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہارے لیے ہلکے نہ ہوں، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی ہیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہیں حاصل کر لیتے ہیں۔ افامن، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اسے جسے ہے جو پیدا نہیں کر سکتا، کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ وَإِنْ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وَالَّذِينَ، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلا وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم، بے شک و شبہ اللہ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، وہ غور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں، اسی کا نتیجہ ہوگا قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کو بوجھ کے حصے دار ہوں گے جنہوں نے بے عملی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ قد مکر الذین، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جھوڑنے سے اکھیڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھاتیوں اور بڑھ گئی، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمک گئی۔ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت جھنک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ فَادْخُلُوا، بس اب تم ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ گے، بس کیا ہی بڑا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا تو وہ جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ جنات عدن، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔ وہ جن کی فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں جن وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی سلامتی،
جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے ہو۔ ہل ینظرون، کیا اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جن سے پہلے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بس ان کے برے عمل کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ وقال الذین، مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے لوگوں نے کہا، تو رسول پر تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ بس بعض لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور بعض نے گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس تم خود زمین پر چلتے پھرتے دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ گویا آپ کو ان کی ہدایت کی خوشنودی دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھایا کرتے ہیں، مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، کیونکہ نہیں ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازم وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس لیے بھی کہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ انما، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا، جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوں۔ یہ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ وما ارسلنا من قبلک، آپ سے پہلے ہی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے، جن کے جانب وحی اتارا کرتے تھے۔ بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا آپ اس سے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کرنے لگے۔ بدترین دعوت بھیج کرنے والوں کا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لیے کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجزی نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے۔ بس یقیناً تمہارا پروردگار عالی شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ اولم، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسوس ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے پکارتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں پر سجدہ ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی ایک اکیلا ہے، بس تم سب صرف میری ہی ڈر خوف رکھو۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ ثم
اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ کیا ہماری دی ہوئی نعمتوں کا ناشکری کرتے ہو؟ اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری روزی میں ہے، مقرر کرتے ہیں۔ واللہ، تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس کی بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپایا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کی ذلت کے ساتھ لے آیا ہوں یا اسے مٹی میں ڈبا دیتا ہے۔ آہ، کیا ہی بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ للذین، آخر پر ایمان نہ رکھنے والے بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، اور وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئی زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ اپنے لیے جو پسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے، نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، یہ دوزخوں کے پیشنہوں ہیں۔ واللہ، ہم نے تجھ سے پہلی امتوں کی طرف بھی اللہ اپنے رسول بھیجے۔ شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے شیطان نگاہوں میں آراستہ کر دیے، وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اللہ انزل من السماء، اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کو موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، تمہارے لیے جو چوپاہوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پالتے ہیں، پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے سطح بچا لیتا ہے۔ وَمَن، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، اور عمدہ روزی بھی، اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن اس آیت میں شراب کو پاکیزہ رزق کے مقابلے میں ذکر فرما کر ایک لطیف اشارہ اس طرف کر دیا گیا ہے کہ شراب پاکیزہ رزق نہیں ہے۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی عمارتوں میں اپنے گھر بنا لے۔ ثم، اور ہر طرح کے میوے کھائے اور اپنے رب کے آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگے مشروبات نکلتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کے لطف لوٹتے ہیں، بہت کچھ جان بوجھ کے بعد بھی نہ جانے، بے شک اللہ تعالیٰ نادان اور توانا ہے۔ واللہ فضل، اور اللہ تعالیٰ ہی تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی رکھتا ہے، بس جنہیں زیادتی دے گا وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے اور یہ اس سے برابر ہو جائے تو کیا یہ لوگوں کی نعمتوں کے مقرر رہیں گے؟
واللہ جعل لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ کیا پھر بھی لوگ بالکل ایمان نہیں لائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں سے نہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے، نہ قدرت رکھتے ہیں۔ فلا بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس موکل روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ کھا لے خرچ کر لے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وضرب اللہ، اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گناہ گار ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے پیچھے ہوئے کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ وہ اور جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھے راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں محض اللہ تعالیٰ کی کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک ان میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چماہوں کے کھالوں کے گھر بنا دیے، جنہوں نے تمہیں ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھکانے کے دن، اور ان کے اون اور رویوں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور یہ وقت مقررہ تک کے لیے فائدے کی چیز بنا دی ہے۔ واللہ جعل لکم، اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنے پیدا کردہ چیزوں میں سے عصائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائے، اور ایسے کرتے ہیں جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے، اور اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم پر بن جاؤ۔ پھر ابھی اگر یہ منہ موڑے تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی کافی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پوچھتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نہ شکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ قبول ہوگی، اور جب یہ ظلم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان کی ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دی جائے گی۔ جب مشرکین اپنے شرکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شرک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے۔ پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے تھے۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ یہ بدلہ ہوگا کہ ان کی فتنہ کرنے کا، اور جس دن ہم پر ہر امت میں ان میں سے ایک مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور رات داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں سے
ناشائستہ حرکتوں سے اور ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود ہی تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑنا، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جان رہا ہے، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سود مضبوط کانٹے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مقررہ باعث ٹھہراؤ اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ چڑھ کر ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز برس کی جانے والے ہو، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں سخت عذاب ہوگا۔ یہ قسم توڑنے کا ایک اور نقصان بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اور یہ ممکن ہے کہ جب تم قسم توڑ کے عین ممکن تمہیں دیکھ کر تمہیں عذاب دیا جائے گا جب تم اللہ کی قسم کھا کر توڑو گے۔ پہلے تو اس کے پاؤں جمے ہوئے تھے کہ تم دیکھ کر وہ پھسل گیا، چونکہ تم اس کے گناہ کا سبب بنے تو تمہیں دہرائے گناہ ہوگا، دوہرا گناہ ملے گا، کیونکہ تم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا ہے۔ تم اللہ کے عہد کو توڑنے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ کے پاس کی چیزیں ہی تمہارے لیے بہتر، بے شک دیا کہ تم علم والے ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے عمل کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ من عمل صالحا، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی ان کو ضرور دیں گے۔ فائزہ، قرآن پڑھنے کی وقت ردا ہونے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہو، ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر زور نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اس سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شرک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ قل نزلہ، کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ وَلَقَدْ، ہمیں بخوبی علم ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہی ہے یہ عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المنکر عذاب ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے، بحث اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا عذاب ہے اور انہوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ کی مہر لگا دی گئی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم، کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت
نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک، جن لوگوں نے فتنہ میں ڈال جانے کے بعد بھی ہجرت کے پھر جہاد کیا اور صبر کیا، ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا ہوگا اور ہر شخص کو اس کے کوئی اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جس نے پورے امن اور اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس فراخت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک عام سی مثال دے رہے ہیں۔ جو بستی خوشحال تھی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، نافرمانی کی، گمراہی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر اپنا عذاب بھیجا۔ وَلَقَدْ جَاءَ، ان کے پاس انہوں میں سے رسول بھیجا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، بس انہیں عذاب نے پہنچ گیا اور وہ تھے ہی ظالم۔ جو شخص حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، تم اسی کی عبادت کرتے رہو۔ انما، تم پر صرف مراد اور خون اور سود اور گوشت جس سے پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے حساب کر دیا جائے، نہ وہ فحش پن ہو اور نہ حد سے گزر جانے والا، تو یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں گزر چکی ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موت نہ کہہ دیا کرو، یہ حلال ہے اور یہی حرام ہے، اور اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں۔ متاع، انہیں بہت معلومی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین، اور یہود پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ثم ان ربک، جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے، توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے، پھر آپ کا رب بلا شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ایک طرف مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنے برگزیدگی کر دیا اور انہیں راہ راست پر بلایا۔ ہم نے اس دنیا میں بھی بہتری دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہے۔ ثم اوحینا، پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملامت ابراہیم حنیف کی پیروی کرے جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ انما، ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضرور کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہتر نصیحت کے ساتھ بلائیں اور ان سے بہتر طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بھٹکانے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے، اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچا، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صبر کے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو منکر اور فریب کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو۔ ان اللہ، یقیناً مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جہاں پر ہماری سورہ نحل مکمل ہوئی ہے اور ہمارا پارہ نمبر 14 بھی مکمل ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو کوتاہی ہو گئی ہو اس کو بھی معاف فرمائے، اور ہم نے جو اس میں پڑھا سنا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔